ورکعوا مع الراکعین، رکوع کا ذکر خاص طور پہ کیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، حالانکہ اور بھی ارکان ہیں نماز میں، تو رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ رکوع ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے دو رکنوں کا مجموعہ ہے۔ رکوع کی حالت میں آپ دو رکن جمع کرتے ہیں نماز کے، کون سے؟ ایک تو قیام اور ایک سجدہ۔ یہ جو جھک گیا آپ، یہ سجدے کا رنگ ہے، اور نیچے سے کھڑے ہیں پیر آپ کے سیدھے، یہ قیام کا رنگ ہے۔ تو قیام اور سجدے کا دونوں کا ملاپ ہوتا ہے رکوع میں، اس لیے رکوع کی اپنی شان ہے۔ اور اسی لیے کسی کے سامنے جس طرح سجدہ کرنا حرام ہے، رکوع کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کی تعظیم میں رکوع کی حد تک جھکنا بھی حرام ہے، یہ یاد رکھیے۔ بعض لوگ ایسے بالکل جھک جاتے ہیں، ہاں ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، جوتی سیدھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، پیر چھو رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن خالی جھک رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو رکوع میں یہ خصوصیت ہے، اور رکوع میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو آپ کو رکعت مل جاتی ہے۔ رکوع جو ہے یہ پوری رکعت کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور یہ آپ کے قیام کا جو ہے نا سلسلہ، وہ بھی گویا کہ اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ آپ نے قیام بھی نہیں کیا، بس ایک لمحے بھر کے لیے اللہ اکبر کا اور سیدھے رکوع، تو اب آپ کی قرات بھی نکل گئی ہے نا، اور رکوع میں پہنچ گیا، اب ہو گیا آپ کا، سب ہو گیا، رکوع نے سب دلوا دیا۔ تو لیکن رکوع میں امام کو پا لے جب ہے، وہ نہیں کہ آپ نے اپنے تئیں بس سمجھا کہ ہو گئی بھائی، ابھی تو امام صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہی ہوئے ہیں، کیا ہو گیا تو نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اور جلدی میں بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اور اس میں ایک غلطی یہ قیام کی صورت میں بھی کرتے ہیں کہ فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں گئے، کھڑے ہو کے تکبیر بھی نہیں کی، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ پہلے اللہ اکبر ایسے کھڑے ہو کے کہیں، پھر اس کے بعد رکوع کے لیے دوبارہ تکبیر کہہ کے جائیں، کم از کم جو پہلی تکبیر ہے کھڑے ہو کے کہیں، اور جھکتے ہوئے کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ اٹھے نہ ہوں، وہ اس وقت تک رکوع میں ہوں، تو آپ ان سے بس ایک لمحے کے لیے جا کے مل جائیں، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد وہ فوراً سمع اللہ کہہ دیں تو ہو جائے گی نماز۔ لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اٹھ گئے وہ، تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز اپنی خراب کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اچھا، بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اب رکوع پانے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے، نہیں کوئی بات نہیں، حدیث میں آیا کہ جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں ادا کر لو، اس کو بھاگنا نہیں چاہیے، ہاں آرام سے چلے، اس کے لیے بھاگتے ہیں۔ اور ویسے جو ہے وہ اگر وہ امام صاحب ابھی نیچے ہیں سجدے میں یا قعدے میں، تو آرام سے چلیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آستینیں ٹھیک کریں گے اور دیکھتے رہیں گے، انتظار کرتے۔ اب دیکھیے کتنا نماز میں بھی انسان کتنا سہولت پسند ہوگی، یعنی وہ جانا ایک وہ سمجھ رہے مشقت ہے نا، اس کا تو شمار تو ہونا ہی نہیں ہے، اب تو رکعت تو نکل ہی گئی، تو لہٰذا امام کو چھوڑے آنے دیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور صف بھی توڑ رہے ہیں، پھر برابر والا کھڑا ہوا نیت باندھ رہا ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں صف توڑ رہے ہیں، یہ عجیب مطلب جہالت والی بات ہے یہ۔ تو بھائی جہاں امام ہے وہیں اسے شامل ہو جائیں، کوئی بات نہیں، وہ کوئی فالتو کام تھوڑا ہی ہے وہ حدیث میں ایسا ہی ہے، امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں چلے جاؤ، جی ہاں، بھلے کوئی بات رکعت نہیں مل رہی، کیا ہوا، امام کا ہو سکتا ہے وہ حصہ مقبول ہو جائے، اسی وقت قبولیت آ رہی ہو اور آپ کی نماز قبول ہو جائے، اور پتہ چلا آپ نے مس کر دیا، گئی قبولیت، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ، کھڑے نہیں انتظار کریں، فوراً شامل ہو جائیں نماز میں۔